چلو خیر نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفع يوم الميزان صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے شب قدر جیسی رات کے اندر مجھے آپ کو جمع کیا، اور یہ جو محفل ہے ختم قرآن کی محفل ہے، اللہ کرے کہ ہم کو اس کا استحضار نصیب ہو جائے. یہ جو محفل ہے ختم قرآن کی محفل ہے، شب قدر کی رات ہے، رمضان کا آخری ایام ہے. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات حفیظ صاحب کی، تو انہوں نے کافی محنتوں سے، کافی کوششوں سے ہم کو قرآن سنایا، بلکہ میں بعض مرتبہ انفرادی طور پر ساتھیوں سے ملتا تھا اور ان سے بات کرتا تھا، جیسے کہ جلیل بھائی ایک دو مرتبہ ہمارے ان سے بات کی کہ حفیظ صاحب کا قرآن کیسا لگا. بولے ہر سال حفیظ صاحب ایسا قرآن سنا رہے مولانا، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ بس حفیظ صاحب پڑھتے جائے. دو تین بار مجھے ان سے بات کی، اور ساتھیوں سے ملاقات کی، اور کل میں حفیظ صاحب کے ساتھ بات کرتے بیٹھا تھا شام کے اندر. میں نے حفیظ صاحب کو بولا کہ آپ صاحب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کہ آپ کا قرآن مہینے کے اندر کتنے بار پڑھنا ہوگا. حفیظ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا تقریباً 15 قرآن ختم ہو جاتے ہیں ایک مہینے سے. صبح اٹھے وہی 12 دن کر بیٹھے، پھر اس کو سنائے، پھر دوپہر اٹھے وہی 12 دن کر بیٹھے، پھر اثر کے بعد وہی 12 دن کر بیٹھے، پھر مغرب کے بعد وہی 12. تو پورے رمضان کے اندر کم سے کم 15 قرآن ہم کو پڑھنے پڑتا ہوں، تب جا کے یہ قرآن مکمل ہوتا ہے. اور کافی مبارکباد ہمارے موزن صاحب کی بھی بیچاروں کی، اللہ ان کو ہدایت ہے کہ نہ ہم کو پانی کا کبھی ٹینشن آنے دیا، کولروں کا برابر انتظام کرنا، پانی کا برابر انتظام کرنا، وضو کے واسطے انتظامات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ ان کو اپنے طرف سے سب بلاتا ہے. اسی طرح قابل مبارک مسجد کے ذمہ داران حضرات ہیں، ان کی بھی محنتیں ہیں، آپ ان کی محنتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کولر کی ضرورت پڑی فوراً کولر لے کر آ گئے. مسجد کے انتظامیہ امور میں میں خود اس کا گواہ ہوں، رمضان لگنے سے ایک دن پہلے میں خود اپنا ذاتیہ گواہ ہوں. اللہ یہ 4-5 حضرات ہیں جو مسجد کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے طرف سے اس کا بدلہ، اپنے طرف سے اجر عظیم عطا کرے. میں نے خود دیکھا ہوں رمضان لگنے کے لیے پہلے زبیر پٹھان ہے، جنید پٹھان ہے، سلیم ماموں ہے، شبیر مستری ہے، اور ہمارے واجد بھیا میکی کا. انہوں نے رمضان لگنے سے پہلے ایک دن پہلے پنکھے کا انتظام کر، کسی کا کنڈینسر تو نہیں کرتے. تو یہ بھی لوگ ہمارے دعاؤں کے اندر ان کا بھی نام آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو محنتیں کی نا. ہم تو عالیشان آ کے سب کے اندر بیٹھ کر اللہ اکبر بول کے سر کے اوپر کا پنکھا کس کی وجہ سے چلا؟ تو اللہ ان کو بھی اپنے طرف سے جزائے خیر عطا کرے. ماموں ہے، زبیر پٹھان ہے، اور دیگر جتنے بھی ہیں، ہمارے جنید بھائی ہیں، شبیر مستری ہے، واجد بھیا ہے، اور جتنے بھی جنہوں نے بھی مسجد کے واسطے تگ و دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، یا جو بھی مسجد کے واسطے کسی حد تک مسجد کے واسطے تگ و دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے طرف سے بہترین جزائے خیر عطا کرے. معمولی بات نہیں ہے مسجد کا انتظامات کرنا. گھر کے اندر کا ایک پروگرام ایڈجسٹ کرنے میں ہمارے جو ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور آدمی بخلا جاتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کے نام پر مانگنے کو جاؤ تو لوگ ویسے بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان سب کی کڑو کسولی سن کر مسجد چلانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. اللہ اپنے طرف سے ان لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے، اپنے طرف سے اللہ ان کے محنتوں کو قبول کرے. اللہ اپنے طرف سے ہم کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کیا ہے نقال لوگ ہیں خالی. اللہ اپنے طرف سے ان کو اجر عظیم عطا کرے اور اپنے دعاؤں میں ان کو یاد رکھے. دیکھو مساجد جو ہے نا اللہ کا گھر ہے،
یہ میرا نہیں ہے، میرے اپنے باپ کا نہیں ہے، جلیل بھائی ہے تو میں ان کے اپنے گھر کا نہیں، یا پھر فلاں صاحب اور شبیر سے نہیں، سلیم ماموں نہیں، اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا حافظ صاحب ہارون رشید، ہارون رشید بادشاہ ہے وقت کا، اور اس نے قسم کھائی، اس نے ہارون رشید نے قسم کھائی کہ اگر آج کی رات تیرا جو قیام ہے میری ملکیت میں اگر ہو گیا تو تجھے طلاق، آج کا شام اگر تجھے میری بادشاہ کے اندر یا میری ملکیت کے اندر یا میرے زمین کے اندر گزاری تو تجھے طلاق۔ اب ہارون رشید اور وہ بادشاہ اور اس کی کئی مربع میل میں جو ہے اس کی سلطنت پھیلی ہوئی، سارے شافعی مسلک کے، حنبلی مسلک کے اور سارے دربار کے اندر پھیلی ہوئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب سارے کہیں کہ حضرت آپ کی تو بہت بڑی وسیع، اگر گھوڑے کے اوپر سوار کر کے، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار کر کے بھی اگر یہاں سے دوڑایا جائے تو آپ کی ملکیت 15 منٹ تک ختم نہیں ہوگی۔ اور ابھی تو سورج ڈوبنے والا ہے، اب اسی سورج ڈوب جائے گا طلاق پڑ جائے گی۔ شافعی مسلک کے وہاں پہ موجود، حنبلی مسلک کے وہاں پہ موجود۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس میں سے کوئی امام ابو حنیفہ کا مسلک ماننے والا کوئی آدمی، امام ابو حنیفہ کا ماننے والے کوئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں ایک طالب علم ہے، طالب علم وہ ہے، ان کو بلایا گیا۔ پھر میں ایسی بات ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کے بارے میں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ اور میں گنجائش کا مطلب سراپن کے ساتھ ہے، سراپن کے ساتھ۔ پھر میں کیا فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون رشید کا گھر نہیں ہے، لہذا جیسی شام ہوگی، جیسی سورج غروب ہوگا، آپ کے بیوی کو مسجد میں ٹھہرائیے، آپ کی ملکیت پوری نہ ہے۔ مسجد تو اللہ کی ملکیت ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ تو محترم حضرات، شب قدر کا مہینہ، شب قدر جیسی رات ہے، اللہ کرے اس کو شب قدر بنائے۔ جو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے پاس اس سال جو حافظ صاحب تھے، حافظ سہیل تھا، ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اچھا ترنم کے اندر پڑھا ہے، اچھے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا ہے قرآن۔ اور میں جو انفرادی طور پر کسی سے پوچھتا تھا کہ بھائی قرآن کیسا چل رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو جلیل بھائی نے تو سراکت کے ساتھ مجھے فرمایا کہ مولانا اس سال جو حافظ صاحب لے کر آئے کہ اتنا بہترین قرآن پڑھا، جلیل ماموں نے بھی اچھا لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے۔ اللہ اپنے طرف سے ان حضرات کو جو ہے تو نعمت بدل عطا کرے، اللہ اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ تو آج کی جو رات ہے شب قدر کی رات ہے، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو۔ لیکن یہ مبارک راتوں میں گزشتہ 8-9 سالوں سے، دیکھو ہمارا جو معاملہ ہے نا، دین کے معاملے میں ہم بڑے پیچھے رہے۔ دیکھو نمازوں کے اندر ہماری 6 صفحے تھی، امام صاحب کی حجیت تک ہماری 4 صفحے تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی بات سننے پر آئے تو 1 صف پر آ گئے، اللہ اس کے رسول کی بات کا معاملہ آیا تو کوئی 2 صف پر آگے بڑھ کے 1 صف پر آ گئے۔ تو ہمارے اندر سے، دلوں کے اندر سے تڑپ نکلتے چلے جائیں دین کی طرف۔ اب اچھا یہاں پہ اگر بات نہیں کرے تو ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جا کر خانہ کے اندر بیٹھ جائیں۔ اب ہم یہاں پہ فار ایگزامپل 25 لوگ بیٹھے ہوئے، اب ہم نے ہماری بات کو ختم کر دیا، یہ 25 میں سے 5 لوگ خانقاہ میں جائیں گے، 20 لوگ اپنے اپنے کام کاج میں چلے جائیں گے۔ تو دلوں کے اندر یہ عظمت نہیں بیٹھی اور دلوں کے اندر ہدایت نہیں آئی کہ مولانا کس ٹائپ کا بیان کرتے ہیں۔ ہم بیانات کے اندر اس واسطے نہیں آتے کہ آپ مولانا کوئی اچھی بات بولیں گے اب میں اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا، اس نیت سے نہیں آتا۔ میرا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اب مولانا کیا بولنے والے، اب یہ آپ سے کیا سناتے، اب یہ جاننے کے بعد آپ کیا بولتے، میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ مولانا کیا بولے گا اور میں اس پر کیا عمل کروں گا۔ حالانکہ یہ رمضان جیسی مبارک مہینہ، بہت مبارک مہینہ، اور شب قدر جیسی رات، شب قدر ابھی مغرب کے بعد یہاں سے روزہ بول کر میں گھر پہ گیا، مجھے فون آیا، ہمارے جو نانا ہے ان کے جو بھائی ہیں ان کا انتقال ہوا، تو میں میرے والدین سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو نہ میرے آپ کے سجدے کی ضرورت ہے، دیکھو مرنے کے بعد کسی کی برائی نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنے زندگی میں ایسے کبھی ان کو مسجد سے نکلتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے کیا مقام دیا۔ میں میرے والدین سے کہنے لگا کہ اللہ کو میرے آپ کے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
کہ یہ عالم صاحب ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ عالم کا باپ ہے، یہ عالم کی ماں ہے، اسی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جس کو اپنا بنانا چاہے پھر اس کا اسی موت دیتا ہے. شب قدر جیسی رات، رمضان جیسا مہینہ اور جمعہ اس کے اندر شامل. جبکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی آدمی جمعہ کے دن عام دنوں میں جمعہ کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے قبر کے اندر کے سوالات سنی ہوتے. ارے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر کا عذاب ہی نہیں ہوتا. یہ جمعہ کی فضائی ہے، جمعہ کی فضائی. شب قدر جیسی رات پر اور روایتوں کے اندر آتا ہے رمضان کے اندر ایک رمضان کا اگر کوئی کافر کا انتقال ہو جاتا ہے جو مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کا ایک رمضان کا اگر انتقال ہو جاتا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 30 رمضان جب تک چاند نظر نہیں آتا اللہ فرشتوں سے کہتے اس کا عذاب مت دو، میرا رحمت والا مہینہ چل رہا ہے. یہ میرا کافر تھا، میرا انکار تھا، میرے وجود کو نہیں مانتا تھا، مجھے نہیں مانتا تھا، لیکن میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے عزت کی قسم تم اس کو کیا کرو. اللہ اتنی محبت کرتا ہے اور یہ اس کی محبت کی علامت ہے. یہ مثال سے سمجھایا تو فخر کی بات یہ ہے. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر خوش فہم نہ رہیں. ہم نے قرآن سن لیا، دیکھو حافظ صاحب نے بھی آپ ہر سال دیتے بولو اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں الف لام میم. پتا یہ چلا میسج یہ دینا کہ قرآن بند نہیں ہوا، قرآن واپس نہیں گیا، قرآن ختم نہیں ہوا، قرآن کو واپس شروع کر دے الف لام میم. اب قرآن کی عظمت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے نبی کی عظمت کو اور مساجد کے ادب کو جب تک ہم اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، اللہ کی قسم اغیار تم کو مٹانے کے اوپر تلا ہوا رہے. اغیار اور جب دلوں کے اندر قرآن کی عظمت تھی، دلوں کے اندر مسجد کا ادب تھا، دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، قسم خدا کی جنگ یرموک کی لڑائی کے اندر روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، یرموک کی لڑائی ابو سفیان نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ابو سفیان نے مدینے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان لگا ہے. اور کیا اعلان لگا ہے کہ دیکھو 60 لاکھ کافروں کا مجمع، کتنا 60 لاکھ کافروں کا مجمع، اسلحہ سے بھرپور، اوزار سے بھرپور، ان کے پاس اونٹیں بھی ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان بھی ہے، وہ سب کچھ جو ہے تو اسلحہ کے ساتھ لگ بگ لدے ہوئے ہیں. 60 لاکھ ہے. اب وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے واسطے آ رہے ہیں. اب بتاؤ ہم کو آپس میں مشورہ کرنا ہے، وہاں پہ 60 لاکھ کا مجمع ہے. اب مسلمانوں تم بتاؤ 60 لاکھ کے مجمع کے روکنے کے واسطے اب ہم کو کتنا تیاری کرنا ہے، ہم کو کتنی تیاری کرنا پڑے. یہ مجمع کے اندر ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو کھڑے ہو کر فرمایا حضرت آپ صرف 30 لوگ میرے ساتھ میں ہم 60 لاکھ تو کافی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرا کبیرا. کتنے خالد 30 نے اپنی بات نہیں کر رہا، خالد 30 اور اس کے لڑنے میں جا رہے 60 لاکھ کے مجموعے سے 60 لاکھ. کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ابو سفیان کھڑے ہوئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ایمان کو سلام کرتا ہوں، تیرے بہادری کو، تیری شجاعت کو سلام کرتا ہوں. لیکن وہ 60 لاکھ ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں. ہم تو بے سر و سامانی کی حالت میں. تم ایک کام کرو 30 میں 60 کو لے کر ایک کے مقابلے میں 1 لاکھ کتنے لے کے جاؤ. ارے یہ جب ہمارا قرآن سے تعلق تھا ہم واٹس ایپ فیس بک پر نہیں ڈراتے تھے، ہم رات کے وقت میں کسی ماں بہن کو ننگا نہیں کرتے تھے. یہ اس وقت کے واقعات ہیں ہمارے. کبھی اپنی کا تاریخ پڑھ رہے تھے، کب تک فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر، کب تک کسی کی ماں بہن کو ہم ننگا کرتے رہے تھے. ایک وقت خوب یاد رکھنا، چاہے میں ہو، میرا اپنا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہم بڑے کیا بولے اس کو مجبوری کی حالت میں جملے کو بولنے پڑتا ہے. جب ہماری راتیں قرآن پڑھ کر گزرتی تھی نا
جب ہماری راتیں قرآن پڑھ کر گزرتی تھی، اللہ اغیار کو ہمارے ٹھوکروں میں بٹھاتا تھا. ہاں 60 لاکھ کہاں تو 60 لاکھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اب سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان لگایا کہ بھائی بتاؤ، صرف اعلان لگایا، بتاؤ کون کون جانے کے واسطے تیار ہے، بتاؤ کون کون لڑنے کے واسطے تیار ہے. 60 لاکھ کا مجمع آ رہا ہے، آپ بتاؤ کون کون جانے والا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کا سارا مدینہ کھڑا ہو، سارا مدینہ، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا. وہ جذبے کہاں چلے گئے ہمارے؟ میں آپ کو جہاد کو کرنے بات رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا کہ ہم کب تک فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور انسٹاگرام، اللہ معاف کرے میری بات آپ کو برے لگے گی، اب تو ہماری قوم گویا نکل گئی ہے. کوئی ایپ آئی اس کے اوپر گانا گا رہا، یہ بھی گانا گا رہا اور اس کا اسٹیٹس کرا رہا. جانتے ہو اسٹیٹس کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹس کیا لفظ ہے؟ اسٹیٹس بولتے ہیں اپنے آپ کا تعارف کرانا، اپنے آپ کی پہچان کرانا. میں کیا پسند کرتا ہوں، مجھے کیا پسند ہے. اب میں بھی آپ کے زمانے کا عالم ہوں، بڑی پرانا ہوں، میں بھی تو 2019-22 کا عالم ہوں نا، میں بھی آپ ہی جیسا ہوں. اللہ کی قسم سارے امت کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں، کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا. اب جمعہ آتا ہے تو پہلے جمعہ مبارک، اس کے بعد پھر ناچنے کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ تیرا ایک گانا، اللہ کی قسم تیرا یہ ایک بول، تو اپنا اسٹیٹس چلا رہا، لیکن ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہزاروں کا گناہ تیرے اوپر آ کے پڑ رہا ہے. ان کی کیا وجہ ہے؟ اپنا ایٹوٹیٹ کرا رہا ہے میں ناچنے گانے کو پسند کرتا ہوں، میں مسلمان کیا ہوگا. تب جا کے بڑے افسوس کے ساتھ، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، مایوسی اسلام کے اندر کفر ہے، میں مایوس نہیں کر رہا. تب جا کے یہ حالات کرتے ہیں. آزاد نہیں دینا، مائکوں میں نہیں دینا، آپ کو لاؤڈ اسپیکر اتارنا پڑے گا. کب جا کر؟ جب نوجوان اپنی راتوں کو رنگین کرے گا، جب نوجوان اپنی راتوں کو فیس بک پر، جب نوجوان اپنی راتوں کو واٹس ایپ پر، جب نوجوان اپنی راتوں کو انسٹاگرام پر، جب نوجوان اپنی راتوں کو جو ہے تو ٹویٹر پر گزارے گا، ننگا ناچ کرے گا، ننگی تصاویر دیکھے گا. میری اپنی ماں بہن یا کسی اور کی ماں بہن کو جب ننگا کرے گا، اللہ کی قسم ملک کے اوپر، اللہ کی قسم مسلمان کے اوپر، اللہ کی قسم مومنین کے اوپر یہ حالات آئے. یہ تو موضوع تو میرا کچھ اور تھا، بات تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. مجمع بھی نہیں رکا، اپنی بھی بات ہے. میرے واسطے بھی دعا کرو کہ میری بات اکثر کو برا لگتی ہے، اکثر حالات کو بری لگتی ہے. یہ کیا کرے، حالات ایسے. مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے بیان نہیں آتا، میں تو بس آپس کا مذاکرہ کراتا ہوں. اپنی تاریخ کو پڑھو تو یہ کیا تھے، تم بولو تو صحیح کیا تھے. ہمایوں ایک بادشاہ گزرا ہندوستان کا، ہمایوں شہنشاہ اکبر کے نسل سے شاید ہمایوں بادشاہ، وقت کا بادشاہ. اب وہ بادشاہ ہو کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ساری زندگی کبھی تکبیر اللہ بہت میں کتاب کے اندر لکھا ہوا کبھی زندگی میں. اور موت کیسے ہمایوں کی موت کیسے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ عشاء میں کھانا کھا رہے تھے، اذان سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازہ چھوڑا، پلیٹ چھوڑا اور فوراً نماز کے لیے دوڑ پڑے مسجد کے اندر. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے پائری سے لوٹا، اب لوٹنے کے بعد پائری سے جب نیچے آیا، اپنے زینے سے جب نیچے اترا، نیچے بعد میں اترا، پہلے سنو کر دو. کہاں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ عشاء کی نماز. اور کون؟ ارے کون؟ وقت کا بادشاہ ہمایوں. ہمارے پاس تو سردی خان کی دولت نہیں، ہمارے نمازوں کے حال میں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کہیں ہاتھوں پر ٹیٹو اتار کے گزر رہا ہے، کہیں ہاتھوں پہ چیلیں لگائی جا رہی ہے. اللہ کی قسم ہم کو تو حضرت مہدی علیہ السلام کے راستے ہموار کرنا ہے، ہم کو کس کے راستے ہموار کرنا ہے. اب یہ نوجوان ٹیٹو اتار کے، یہ نوجوان ہاتھوں میں کڑے پہن کر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تجھ کو بہترین آدمی بنایا، تجھ کو اپنے آپ کو عورت بنا. عجیب و غریب طریقہ، کچھ پانی پہن رہا اور کوئی جو تو ناک میں الگ عجیب و غریب امت کے شوق نکل گئے. اب تم بتاؤ، آدمی اللہ نے اس کو گھر میں پیدا کرا اور یہ عورت بننے کا اپنے آپ کو اختیار کر، عورت بننا اپنے آپ کو پسند کر رہا. کیا اب یہ جب نوجوان کے یہ حالات رہے گے تو پھر اللہ تو دیکھ رہا نا، اللہ تو ہر وقت میرے آپ سے ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا. کہاں جا رہا ہے؟ پوری دنیا کا باطل ہم کو مٹانے کے واسطے چلاؤ. ابھی پچھلے دنوں کی بات، 2 دن پہلے ابھی میرے پاس سیو کر کے رکھا ہوں.
کعبے کے اندر ابھی طواف شروع ہو گیا، عمرے شروع ہو گئے، تو ایک ضعیف بڑے میاں جنہوں نے اپنے آپ کو فرانسیسی یا کوئی دوسرے علاقے کا بتایا، تو وہ اور ان کی بیگم دونوں کعبے کے سامنے تصویر لینے جا رہے تھے، اگر تصویر لینے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی برابر تصویر نہیں لینے آئی تھی، تو سامنے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو تصویر نکال سکتا ہوں، اس نے ان کی تصویر نکالی، تصویر نکالنے کے بعد یہ جو بڑے گئے ان کو شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد فرمایا تم کہاں سے ہو؟ شکریہ ادا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے فرمایا فلسطین سے، غازہ سے، اللہ کی قسم میرے پاس ویڈیو موجود ہے، وہ بڑے گئے کھڑے بار بار کے ہوتے تھے، کیوں؟ ان کے دل کے اندر بیت المقدس کی عظمت بیٹھی، بیت المقدس کے، غازہ کی، فلسطین کی، آج وہ یہودی کے قبضے میں، نوجوان اپنی راتیں رنگین کر رہا ہے، آج اللہ کی قسم سارا یہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھو کتنے دنوں سے یہ ایسے گردش کر رہا ہے کہ کھونگے اتارنا ہے، اذان کرو تو نہیں ہونے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، جس نے دو رکعت نماز مسجد میں آگے پڑھ کے دعا کرے اللہ ہم بے بس ہیں، آج یار کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اللہ ہم طاقتور نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے گھر کے اوپر سے کھونگے اتر رہے، اے اللہ تیرے آزان تیری آزان ہے، تیری بڑائی ہے، اے اللہ ہم بڑے بے بس ہے، تو جو ہے تو ظالم کو برباد کر، یہ تو ہمارے کس نے دعا کر صحیح مان رہی باتیں ہوئی چوکوں روڈوں پر باتیں ہوئی، کس نے مسجد میں آ کے دعا کرا بولو بھائی، یہ ہمارے میں۔ اچھا اب میں دوسرا سوال کرتا، کتنے نوجوان ایسے جس نے صبح سے لے کے شام تک اپنے اسٹوڈنٹ کرایا، سب کی شب قدر مبارک ہو، اور شب قدر آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، لینی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ، ارے بولو تو صحیح، کچھ تو بولو، جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا تھا وہ کر، ہم اپنا اسٹوڈنٹ چڑھا رہے، اپنا ایڈوکیٹ بتا رہے، اپنے آپ کو ناچنے والا بتا رہے ہیں، مسلمان ناچنے والی قوم نہیں ہے، اللہ نے ہم کو ناچنے کے واسطے پیدا نہیں کرا، یہ الگ بات ہے کہ ہم دوسرے طرف چلے جائیں، تو اپنے آپ کو بدلو، بدلنے کی فکر کرو، اللہ ہم کو چاہتے ہیں، میرے پاس آئے مختلف بہانوں سے اللہ امت کی مغفرت کراتے ہیں، مختلف بہانوں، ذرا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ جب شیطان نکلا نا تو شیطان نے کیا فرمایا، جب جنت سے نکالا گیا شیطان تو شیطان نے فرمایا اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور حق راستے پر بیٹھ کے بہکاؤں گا، کہاں بیٹھ کے؟ حق راستے میں بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، مجھے تیرے عزت کی قسم، وہ جلال نہیں اور جلال کی قسم، جو تیرے بہکانے آئے گا ساری زندگی آئے گا، اس کے بعد ایک مرتبہ اگر مجھ سے توبہ کرے گا میں اس سے سارے گناہ معاف کروں گا۔ اس نے ایک قسم کھائی، اس نے شیطان نے ایک قسم کھائی، مجھے تیرے عزت کی قسم، اللہ نے دو قسم کھائی، مجھے میرے عزت کی قسم، وہ بھی جلال نہیں، وہ جلال کی قسم۔ پیر ذوالفقار صاحب اپنے بیانات کے اندر فرماتے ہیں، میں مستورات کے اندر پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک مستورات سے فرمایا کہ سب سے زیادہ رحم دل کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ماں ہوتی ہے، سب سے پہلے بچوں کے اوپر شفقت کرنے والی، سب سے پہلے بچوں کو معاف کرنے والی ماں کی ممتا ہوتی ہے، اور ان کی عظمت، ان کی قدر آج نوجوانوں کے دلوں میں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے ماں کی عظمت کے بارے میں۔ حضرت نے فرمایا میں راستے سے چل رہا تھا تو چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ گلی کے اندر دیوار کھلا، اور دیوار کھلنے کے بعد، دروازہ کھلنے کے بعد ایک جو ہے تو بچہ نکلا، اور بچہ نکلنے کے بعد وہاں سے ایک ضعیف والدہ نکلی اور اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیا ہے تکلیف پہنچا کر، تو نے مجھے ذلیل کر کے، تو نے مجھے پریشان کر دیا، تو نے مجھے تنگ کر دیا، اب جو ہے تو میرے گھر سے نکل تک آ گئی ہوں میں تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی، حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی، تو میرے گھر سے نکل جائے، اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ بچہ، یہ نوجوان گھر سے نکلا اور نکلتے نکلتے سامنے چلا، اور سامنے نکڑ سے پہلے واپس آنے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے پاس گیا، میں نے اس سے فرمایا یہ تم تو جا رہے تھے آگے، تم تو جا رہے تھے، واپس کیسے آ گئے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ حضرت اگر میں آگے چلے جاتا یا میں اپنے ماں چھوڑ کے چلے جاتا، مجھے دنیا کی ہر چیز مل جاتی لیکن ماں کی ممتا نہیں، دنیا کی ہر چیز مل جاتی، امکانات میں دیتا، میں پوری دنیا کو جو ہے تو مٹھی میں کر لیتا تھا، لیکن ماں کی ممتا مجھے نہیں ملتی۔ اور فرمایا روتے ہوئے واپس آیا اور دروازے کے پاس بیٹھ روتا 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 وہیں پہ جو ہے تو سو گیا۔
माँ को किसी जरूरत के तहत बाहर निकलना था, कभी जरूरत की माँ बाहर निकली तो देखा कि बच्चा जो तो दहलीज के ऊपर लेटा हुआ, दहलीज के ऊपर सोया हुआ। जैसे ही बच्चे ने माँ को देखा, माँ ने बच्चे को देखा, बच्चा फौरन बिलबिलाता हुआ उठा और फरमाया कि अम्मा मुझे माफ करो, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। ये जो सिफत है इसको पैदा करना, मैं बड़ा खता हुआ, मैं बड़ा कसूरवार, मैं बड़ा जो है तो माँ मुझे, माँ की भी रुखसार से आंसू बहे, बेटे की भी रुखसार से आंसू बहे। माँ ने जो है तो बेटे को लपका और लपकने के बाद फरमाया जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। तो फिर जुल्फ़िकार साहब ने फरमाया कि ये माँ है जो अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, और अल्लाह ऐसा 70 माओ से ज्यादा करते इस मोहब्बत में, 70 माओ से। या अल्लाह की मोहब्बत बंदों के साथ। बातें तो बहुत सारी है, इबादत वाली रात, मुबारक रात है, इसको जो है तो जिक्र अस्कार में बताया, पैगंबर बताना जिक्र अस्कार में। थोड़ी सी नमाज पढ़े, थोड़ी सी जिक्र करके बैठे, थोड़ा सा कुरान की तिलावत करे, फिर हो सके तो हमारे पास यहाँ पे सलातुल तस्बीह का बोर्ड लगा हुआ है, सलातुल तस्बीह की नियत कर जाए। यहाँ पे सारी तरतीब देने वाली है, यहाँ पे मेंबर के बाजू में उसकी पूरी तरतीब देने वाली, पूरा उसका नुस्खा तैयार है। सलातुल तस्बीह पढ़े। रिवायतों के अंदर आता है कि हज़रत जिब्रील सलाम आसमान से जमीन पर आते हैं, और बात किताब के अंदर लिखा हुआ है हर आप और खास कोई आदमी ऐसी बजा रहा उससे फरिश्ता मुलाकात करता है। कोई आदमी अगर दुआ के अंदर मशगूल है उससे हज़रत जिब्रील भी मुसाफा करते हैं, और कोई आदमी अगर नमाज के अंदर मशगूल है उससे अल्लाह सलाम करते हैं। तीन बातें मैंने आपके सामने आ, कोई आदमी ऐसी गप्पे मारते बैठा हुआ है उससे कौन मुलाकात करते? फरिश्ते। और अगर कोई आदमी दुआ के अंदर मशगूल है उससे कौन मुलाकात करता है? करता है। और अगर कोई नमाज के अंदर मशगूल है उससे कौन? अल्लाह उसको सलाम। अब देखो रहमत वाली रात है, लेकिन अल्लाह ने इसको मुतय्यन करके नहीं बताया, मुतय्यन, लेकिन वो सूरत के अंदर एक नुक्ता अमल होने वाला है। एक नुक्ता कौन सा नुक्ता? देखो हमने 12 बजे तक जागे, अब हो सकता है रहमत वाले बच्चे 12:30 बजे आ गए, हमने 1 बजे तक जागा, इबादत करे, दुआ करे, सारे करे, अब हो सकता है इमारत से फरिश्ते जो तो 1:30 बजे आ गए, रहमत वाले क्या करें, वरना सारी रात कभी भी हो। लेकिन एक अहम नुक्ते की बात उसके अंदर क्या होता है, या मत्ताए फज्र, तो चाहे 12:30 बजे आओ या 1:30 बजे आओ या कितने भी बजे आओ, लेकिन ये रहमत वाली रात हिया हत्ता मत्ताए फज्र, तहज्जुद का वक्त खत्म होने से पहले करे मतलब ताजुद के पता ये चला कि सवेरे कल जल्दी उठकर ताजुद में उठकर अल्लाह से दुआ मांगे। हमको ये आता बनता है, ये आयत के दुनिया पर, ये आयत के यहाँ से इस्तेमाल करके इस बात को कह रहा हूँ, अल्लाह ताला के साथ जो है कि हमको कुछ ना कुछ इतना नसीब कब उठना है, ताजुद से पहले आधा घंटा पहले। अब क्यों आप 3 बजे तक जाके और 3 बजे जाकर सो गए, हो सकता है उसके बाद रहमत के करीब आ रहा है और उसके बाद अगर तो ये तहज्जुद का वक्त खत्म होने से पहले तक रहती है। ये सरासर लिखा हुआ अल्लाह ने फरमाया सूरह 3 के अंदर, इसके अंदर सूरह नाज़िला के अंदर, ये हत्ता मतलब फज्र, ये जो रात है कभी भी जो चालू हो, लेकिन रहती कब तक है? सुबह से। तो यहाँ पे इबादत करना है, इनफिरादी इबादत। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर पूरे किताबों के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ 4 रकात नमाज मस्जिद में नबी पढ़ते थे, बाकी सारे नमाज अल्लाह के घरों में पढ़ते, सारे नमाज, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज, अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कहाँ पढ़ते थे? घरों में पढ़ते। तो हम अपने घर में भी इबादत करने की कोशिश करें, मस्जिद में भी इबादत करने की कोशिश करें, करेंगे सारे घर। और किसी को कुछ पूछना है, किसी कोई मसला है, तो ये रात को कुरान की तिलावत, अपने मरहूमीन के नाम से मग़फ़िरत, अपने वालिदैन के नाम से मग़फ़िरत, अपने जितने भी जिसके रिश्तेदार हैं हर एक के नाम से मग़फ़िरत दुआ करते हैं। तो जिक्र करता रहे, जिक्र से थक गए कुरान की तिलावत करो, तिलावत से थक गए दुआ करें, दुआ से थक गए फिर नफले बात, ये मामला करें, बातों में नहीं, यहाँ वहाँ में तो तरह करने, अपने रात को न्यामत समझे, क्योंकि सारी रात अल्लाह की तरफ से ऐलान होते रहता है कुल दे औलाद, जो औलाद चाहता हो हम उसको दे दें, है कोई कर्जदार जिसका कर्जा माफ नहीं हो रहा हमसे मांगे, हम उसका कर्जा दे दें, है कोई ऐसा बीमार जो सारे डॉक्टरों ने इसको लाइलाज कर दिया हो, वो आज मुझसे मांगे मैं उसको देता हूँ। रात भर ऐलान हो आदमी की जरूरत के बाद, और आदमी है
10-5 मिनट हम सुन लेते और चले जाते, नहीं, अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन हमारा एक अजीब व गरीब एक मसला बना हुआ है, जब तक हमारे पास सख्त जरूरत नहीं आती तब तक नहीं मानते, जब हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरत आ गई तब जाके हमारे हाथ रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब बंदा हाथ उठाता है अल्लाह फरमाते मुझे इसके हाथ वापिस करते हुए शर्म आती, उठा तो सही बंदे पे, आदमी बड़ा मतलबी है, जब तक इस पर हालात नहीं आते, अच्छा हालात चलते, टनमन चलता, कभी दुआ की फुर्सत नहीं, कभी नमाज की फुर्सत नहीं, कभी कुछ नहीं, जैसे इस पर हालात आए मेरे अल्लाह को बना, मेरे अल्लाह को। पर इसलिए आसमान से कहते हैं कि अल्लाह ये कितनी मनूस आवाज है, जब इस पर खुशहाली होती है तेरी तरफ नहीं झुकता, जैसे इस पर हालात आते हैं तेरी तरफ झुक जाए। हर हाल में अल्लाह से मांगना सीखे, करेंगे ना सारे साथी? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह करें मस्जिद के अंदर खाकर भी मदद से करेंगे, वहाँ पे भी पहुँचने की कोशिश करें, इंशाल्लाह वहाँ पे भी जिक्र है और इज्तिमाई दुआ है वहाँ, और अल्लाह के ज़ात से कभी उम्मीद है कि जब ऐसे बड़े मजालिस करती है जिक्र का, खत्म कुरान का, और बड़े अल्लाह वाले जब दुआ कराते हैं ऐसे मौके पर दुआएं कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है। 11:30 से पहले वहाँ पे पहुँचे, अपनी ज़रूरत से फारिग होकर 11:30 से पहले वहाँ पे पहुँचने की फिक्र करें। इंशाअल्लाह 11:30 से 12 बजे तक इज्तिमाई दुआ इन अवकाश में कभी भी शुरू हो सकती है, या 12 बजे के बाद भी शुरू हो सकती है, तो दुआ के अंदर अपने आप को शरीक करें, करेंगे ना सारे साथी? ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान